بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول أئنك لمن المصدقین أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدینون۔ قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين۔ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون۔ یہ سورہ صافات، سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 51 سے لے کر 61 تک۔ تو جنتیوں اور جنت کی نعمتوں کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ یاسین گزری، اس میں بھی جنت کا بیان بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور اس کے بعد جنت کی نعمتیں بیان ہو رہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آیت نمبر 50 میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور دنیا میں گزرے ہوئے حالات پر تبصرہ کریں گے۔ یار، ہم لوگ دنیا میں رہتے تھے، اس طرح کے واقعات جو ہے وہاں پیش آئے تھے، اس وقت تبصرہ کریں گے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، سوال کریں گے۔ جنتی آپس میں ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوئے سوال و جواب بھی کر رہے ہوں گے، نعمتوں کا استعمال کر رہے ہوں گے کہ انہیں دنیا میں گزرے ہوئے ایک شخص کی بات، جو آخرت کا منکر تھا اور آخرت کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، اور اس جنتی آدمی کو ہنستا تھا کہ تم لوگ انہی میں سے ہو نا، جو کہتے ہو مرنے کے بعد جب مٹی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، تو پھر اٹھ جائیں گے، پھر حساب ہوگا، کتاب ہوگا، بدلہ ملے گا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، تم لوگ بھی اسی میں سے ہو نا۔ یعنی دو شخص تھے دوست دنیا میں، ایک اس میں سے کافر ہے، آخرت کا منکر ہے، اور دوسرا مومن ہے، لیکن کاروباری اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، کچھ معاملات میں آپس میں دونوں شریک ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو آخرت کا منکر ہے وہ جہنم میں ہوگا، اور جو مومن ہے
وہ جنت میں. تو جنت میں جانے کے بعد کے حالات اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں. اللہ وہ ہستی ہے جس کے لیے ماضی، حال، مستقبل کی تقسیم نہیں ہے. یہ علم کی جو تقسیم ہے کہ جو کچھ گزر چکا، کچھ چل رہا ہے، کچھ آگے آئے گا، تو جو آگے آئے گا اس کا تو پتہ نہیں کسی کو. کل کیا ہونا ہے کسی کو نہیں پتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، سورہ لقمان میں گزر چکا. 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم کسی کو ہوتا ہی نہیں. کل کیا ہوگا کسی کو اللہ نے کہا پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جو کل ہونے والا ہے، پرسوں ہونے والا ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو کیا گفتگو کریں گے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. یہ ہے اللہ کا علم. تو اللہ اپنے علم سے یہ بات ہمیں سنا رہے ہیں، اور جو سنا رہے ہیں وہ برحق ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو قال قائل، قائل مانے کہنے والا. ایک کہنے والا یعنی جنتیوں میں آپس میں بیٹھ کر کے نعمتیں استعمال ہو رہی ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور عجیب و غریب بہترین ماحول بنا ہوا ہے. اتنے میں ایک شخص کو یاد آ جائے گا دنیا کا ایک آدمی جو اسے عجیب باتیں کرتا تھا، یعنی اس آخرت کو جہاں اس وقت وہ ہے اسے نہیں مانتا تھا، اس کی یاد آ جائے گی. قال قائل، ایک کہنے والا اسی میں سے یعنی جنتیوں میں سے کہے گا انی کان لی قرین، یار میرا ایک قرین تھا، ایک ساتھی تھا، ایک دوست تھا دنیا میں. قرین کہتے ہیں ساتھی کو، دوست کو. میرا ایک دوست تھا، یقول جو کہا کرتا تھا، کیا کہتا تھا؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کہ جناب آپ بھی اسی میں سے ہیں جو تصدیق کرتے ہیں، یعنی آخرت کی تصدیق کرتے ہیں. کیا تصدیق کرتے ہیں؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مرا جائیں گے، متنا مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد قبر کھودنے 10 سال میں کھودی تو کیا ہے، کیا بچتا ہے بھائی؟ مٹی کی سوا کچھ نہیں. جبکہ وہاں دفن کیا تھا انسان، اور اس کے بعد 10 سال کے بعد کیا نکلتا ہے؟ کچھ نہیں، مٹی مٹی. کچھ ہڈیاں ہو سکتا ہے وہ سیدھا پڑی ہوئی ہوں، 10-20 سال گزرنے دیجیے وہ بھی ریزہ ہو کے ختم ہو کے مٹی میں مل جائے گی. اذا متنا جب ہم مرا جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی ہو جائیں گے، تراب مانے مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا اور ہڈیاں ہی رہ جائیں گی، اور 10-20 سال کے بعد وہ بھی ریزہ چورا ہو کر ختم ہو جائیں گی. اِنَّا لَمَدِينُونَ، تو تم بھی وہ ہو جو تصدیق کرتے ہو کہ ہم دوبارہ بدلہ دیے جائیں گے، جزا اور سزا ہوگی، تم بھی اسی میں سے ہو. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے چونکہ کاروبار میں شریک تھے تو بہت ساری باتیں ہوا کرتی تھی، اس میں باتوں میں آ کر میرا یہ دوست جو ہے ایک مرتبہ یہ گفتگو کرنے لگا، اِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا تم بھی اسی میں سے ہو جو جزا اور سزا کو مانتے ہو؟ مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تم مانتے ہو اسے؟ تو وہ جو دوست تھا وہ اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا کہ کیا تم لوگ ہمارے اس ساتھی کو دیکھنا پسند کرو گے جس سے ہماری یہ باتیں دنیا کے اندر ہوئی تھیں؟ وہ یہ مجھ سے کہتا تھا، چونکہ میں آخرت پر یقین رکھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، بہت سارے کام اس کے لیے کرتا تھا، تو وہ تعجب سے مجھ سے پوچھتا تھا کہ یہ سب کیا کرتے ہو، وقت ضائع کرتے ہو؟ جی کام کا وقت ہے، بجائے اس کی کہ تم کام کرو تو تم پتہ نہیں کیا کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، فلاں جی اتنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ جیسے میں کام کر رہا ہوں تم بھی کام کرو. بھائی آدمی کے اندر سوال ہوتا ہے نا. جو آدمی آخرت کو مانتا ہی نہیں وہ نماز کو اور عبادات کو کیا سمجھے گا بھائی؟ فضول سمجھے گا وہ، کہ کیوں بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہو، اس سے بہتر ہے دنیا کو کوئی کام کر لو تمہارا فائدہ ہو جائے گا. قالا، وہ جنتی کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے جو جنت میں بیٹھے ہوئے جن کے سامنے یہ تبصرے ہو رہے ہیں، تبادلے خیال ہو رہے ہیں، هل انتم مطلعون، کیا تم لوگ بھی جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ یہاں تو ہے نہیں وہ ساتھی، یقیناً کہاں ہوگا؟ 2 ہی جگہ ہے. جب جنت میں کوئی نہیں ملا تو اب کہاں ہے وہ؟ جہنم میں ہے. اور جنت وہ جگہ ہے بھائی جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. تمہارا جی چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے ان ساتھیوں کو دیکھیں جو دنیا میں کاروبار میں ہمارے شریک تھے، اگرچہ وہ مومن نہیں تھے، کافر تھے، وہ کہاں اور کس حال میں ہیں، ذرا ہم ان سے بھی گفتگو کریں. تو جنت تو ہے ہی وہ جگہ کہ جو جنتی چاہے گا وہ ہو جائے گا. اب چاہ رہا ہے نا کہ ہمارے اس ساتھی سے ملاقات ہو کہ کس حال میں ہے.
تو اللہ تعالیٰ سارے جو حجاب ہیں نا یہیں سے بیٹھے بیٹھے ساری چیزیں سب کھول دیں گے، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جنتی کو تو اللہ تعالیٰ نے خود اتنی بڑی بادشاہت اور اتنا پاور عطا کیا ہوا ہے، فرما دیا جو چاہو گے وہ مل جائے گا، اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی جگہ کون سی ہے۔ اس کی جگہ دنیا نہیں ہے، اس کی جگہ جنت ہے۔ یہ بات تو اللہ نے ضرور رکھی ہے، لیکن اس کا محل یہ نہیں ہے، اس کا محل اور کہیں ہے۔ کافر یہی پورا کرنا چاہتا ہے، مومن جو کہ جانتا ہے اس کی جگہ یہ نہیں ہے، لہذا اس کی تیاری کرتا ہے بھرپور طریقے سے، تاکہ ما تشتہیہ الانفس، جو ہم چاہیں وہ ہو جائے۔ اور وہ کیا کرتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے؟ جو رب چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تاکہ آئندہ کی زندگی میں وہ مل جائے جو وہ چاہے۔ فرمایا حل انتم مطلعون، اے میرے دوستوں ساتھیوں جو سامنے بیٹھے ہوئے جن سے تبادلہ خیال ہو رہا، حل انتم مطلعون، کیا تم مطلع ہونا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، پسند کرو گے کہ میرے اس ساتھی کو دیکھو جو دنیا میں آخرت کا منکر تھا اور ہمیں ہنستا تھا، مذاق اڑاتا تھا ہماری نمازوں کا، ہم جو عبادت کرتے تھے کبھی اس کے سامنے، تو وہ اس کو کہتے تھا یہ ضیاء وقت ہے، وقت کیوں ضائع کرتے ہو۔ چنانچہ سارے حجاب اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے، فطلع، وہ جھانک کر دیکھے گا، مطلع ہو جائے گا، اطلاع پا جائے گا، جھانک کر دیکھے گا، تو فرآہ، اپنے اس ساتھی کو دیکھے گا کہ فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچوں بیچ آگ کے اندر غوطے کھا رہا ہے اور جل رہا ہے آگ کے اندر۔ بھائی یہ سب سچائیاں ہیں۔ مومن ہے ہی وہ ہے جو اس کی ہر بات کو کیا مانے؟ سچ۔ اللہ نے اسی لیے جب قرآن شروع کیا تبھی کہہ دیا لا ریب فیہ، اس میں بہت سی باتیں آئیں گی، ہو سکتا ہے تمہاری عقل اسے قبول نہ کرے، لیکن ان باتوں میں کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں۔ تم مانو گے جب بھی سچ ہے، نہیں مانو گے جب بھی سچ ہے، یہ تو ہے ہی سچ۔ فرآہ فی سواء الجحیم، تو اس کو دیکھے گا کہ سواء الجحیم اے وسط الجحیم، جہنم کے بیچوں بیچ وہ آگ کے اندر جل رہا ہے۔ قال، یہ شخص کہے گا، کون؟ جو اس کا ساتھی تھا، اس سے مخاطب ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جہنم تو بہت بڑی ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیں گے، اوپر لے آئیں گے تاکہ وہ گفتگو کر سکے۔ قال، یہ ساتھی کہے گا جنتی، تاللہ، اس سے خطاب کر رہا ہے، کس سے؟ اپنے اس ساتھی سے جو جہنم میں جل رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے بھی لے ڈوبتے، یعنی تمہارے عقائد کو اگر میں مان لیتا، جیسا کہ بہت سے دوستی میں آ کر دوست کی بات مان لیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنایا کرو، کافروں سے دلی دوستی نہ کیا کرو۔ کاروبار میں شریک ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ دلی دوست ان کو بنائیں، جو وہ کہیں وہی کرتے رہیں، تو اس میں پھر گھاٹے میں آ جاؤ گے۔ وہی یہ کہہ رہا ہے اگر میں تمہاری باتوں میں آ جاتا اور آخرت کے بارے میں بھی مشکوک ہو کر کے اسلامی اعمال چھوڑ بیٹھتا، جیسے کہ تم جو ہے شک کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے اور اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اگر ہم ایمان اور اسلام کو اس وقت چھوڑ دیتے تمہارے کہنے پر، تو آج ہم بھی کہاں ہوتے؟ تمہارے ساتھ ہوتے۔ ان کدت لتردین، قریب تھا کہ تم مجھے بھی لے ڈوبتے اور میں بھی وہاں ہوتا جہاں اس وقت تم ہو۔ ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، میرے رب کا فضل نہ ہوتا، میرے رب کا احسان عظیم نہ ہوتا۔ کون سی نعمت بھائی؟ سب سے بڑی نعمت وہ ہے جو سورہ فاتحہ میں ہم بار بار اللہ سے کہتے ہیں، کیا؟ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا دیجئے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ وہ انعام کس پر کیا ہے اللہ نے؟ 4 جماعت ہیں، روز ہی آپ سنتے ہیں۔ اچھا، ان چاروں کا جو تذکرہ ہے نا وہ سورہ نساء میں ہے، جو ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں بار بار، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ جو 4 گروہ ہیں نا، ان کا جو تذکرہ ہے وہ 5ویں پارے میں جا کے آئے گا۔ تو میں اس کو وہاں سورہ فاتحہ میں
بتا دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ شرح جو ہے کہاں آ جائے گی، سورہ نساء میں آ جائے گی۔ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، بھائی ان پر اللہ نے کیا کون سا انعام کیا کہ جو بار بار ذکر جس کا ہوتا ہے وہ ہے نعمت ایمان، نعمت اسلام، نعمت ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی نعمت، جنت کی رہنمائی اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والے اعمال کرنے کی توفیق اللہ نے ان لوگوں کو دی، اسی کو فرمایا سب سے بڑی نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے پیغمبر آج آپ کے جیتے جی ہم اپنی نعمت کو کامل اور مکمل کر رہے ہیں۔ وہ اسلام جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ کہاں مکمل ہوا، جا کر کہاں کمپلیٹ ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل ہوا ہے اسلام، اسی کو فرمایا کہ آج ہم نعمت کو مکمل کر رہے ہیں۔ ولولا نعمت ربی، اور اگر میرے رب کا انعام، احسان اور فضل نہ ہوتا مجھ پر، یعنی ہمیں اگر ایمان اور اسلام کی توفیق اللہ تعالیٰ نہ دیتا اور توفیق دینے کے بعد استقامت نہ عطا فرماتا تو میں کہاں ہوتا آج؟ لکنت من المحضرین، تو آج میں بھی انہی حاضر ہونے والوں میں سے ہوتا، لا حاضر کیا جاتا کہاں؟ جہاں تم ہو۔ بھائی مجرم کو کیا لفظ بولتے ہیں؟ بھائی حاضر کرو، وہی لفظ ہے یہ، من المحضرین، تو آج ہم بھی حاضر کیے جاتے۔ کہاں حاضر کیے جاتے؟ مجرم جہاں حاضر کیا جائے گا جہنم میں، وہاں ہم بھی حاضر ہوتے۔ میں بھی حاضر ہونے والوں میں سے ہوتا، یہ ترجمہ بنتا ہے لکنت من المحضرین، تو میں بھی کس میں سے ہوتا؟ جنہیں فرشتے پکڑ کر لا کر یہاں حاضر کر دیتے جہاں تم ہو اس وقت۔ اس کے بعد اتنی خوشی جنتیوں کی بڑھ جائے گی یہ دیکھنے کے بعد، جنت کی جو نعمتیں ہیں، اور شکر کا جذبہ انسان کے اندر بڑھ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ جنت کا جو مزہ تھا، یہ کیفیت دیکھنے کے بعد اللہ کے شکر کا جذبہ اور بھڑک اٹھے گا، اور آپس میں عجیب تبصرہ کریں گے۔ وہ پھر آ کے تبصرہ کریں گے، افما نحن بمیتین، آیا کیا اب ہم لوگ یار مریں گے نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ تو سمجھ رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مرنا، یہ بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن جب کوئی بڑی نعمت حاصل ہوتی ہے انسان وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ چیز اسے حاصل ہوتی ہے تو بہانے لے لے کر آپس میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ دیکھا جی یہ کر دیا تو یہ حاصل ہوا نا، کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کوئی بھی کام اگر ہو جاتا ہے، بہت بڑا کام، بتائیے اس سے بڑا کیا کام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورہ نساء میں پارہ 4 میں، فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ ہے کامیاب۔ اصل کامیاب تو یہ ہے، دنیا کی کامیابی تو بھائی عارضی ہے، یہاں بھی کامیابی ناکامی ہے، لیکن یہ کیسی ہے بھائی؟ عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی عطا کرتے ہیں، مومن کو بھی عطا کرتے ہیں، سب کو ہی عطا کرتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بڑی چیز فرماتے ہیں، ذالک الفوز الکبیر، سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے، ذالک الفوز العظیم، ابھی آگے آ بھی رہا ہے یہ جملہ، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو کیا کہیں گے آپس میں؟ پھر تبصرہ شروع کریں گے آ کر کے، جب یہ دیکھیں گے کیفیت تو ان کے اندر شکر کا جو جذبہ ہے نا وہ پہلے سے بھی بڑھ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، عجیب حالات دیکھ کر آ رہے ہیں اپنے دوست اور ساتھی کی، تو کیا کہیں گے؟ افما نحن بمیتین، کیا اب ہم لوگ مریں گے نہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہی جواب ہوگا کہ بھائی اب کہاں موت آنی ہے۔ تو دوسرا ساتھی کیا کہے گا اسے؟ نہیں بھائی اب کہاں مرنا ہے، وہ مرنا تو ہو چکا ہے ایک مرتبہ، الا موتتنا الاولی، مگر وہی مرنا جو پہلی مرتبہ دنیا میں موت آئی، بس ختم، اب موت نہیں آنی ہے۔ اب جو جہاں چلا گیا اپنے عمل کے اعتبار سے وہیں رہے گا، جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہ ہم سب آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو کیا تبصرہ کریں گے؟ افما نحن بمیتین، کہ کیا اب ہم لوگ مریں گے نہیں نا؟ الا موتتنا الاولی، مگر وہی موت ہماری بس الاولی جو ایک بار دنیا میں آ چکی ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور کیا کہیں گے آپس میں؟
یعنی یہ تذکرہ ہے، تبصرہ ہے، بہترین چیزوں کا انسان بار بار بلکہ مجلس تلاش کرتا ہے کہ کوئی مجلس ملے، 2-4 لوگ تو میں ذرا اس سے بتاؤں لوگوں کو جو چیزیں خوشی کی ہوتی ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم لوگ اب عذاب نہیں دیے جائیں گے نا، یعنی دنیا میں مومن کو 2 ہی چیز کی فکر ہوتی ہے کہ یار مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بھائی یہ فکر کس کو لگتی ہے؟ جس کو مرنے کے بعد کے جو چیزیں ہیں وہ حق جس کو سمجھتا ہو، جو یہ سمجھتا ہے بس یہی زندگی ہے اور مر گئے، کھا لیا پی لیا بس سب ختم۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نقل فرمایا کہ کافر کیا کہتا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس جی زندگی تو یہی ہے، مر گئے ختم ہو گیا، وما نحن بمبعوثین، اور یہ جو مسلمان کہتے ہیں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ غیروں کو تو چھوڑیے، مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے زیادہ تر۔ آپ اگر کوئی بات سمجھائیے کہ میاں آگے حساب ہے تو کیا کہیں گے؟ آگے سے کہیں گے کون دیکھا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے معلوم ہے؟ کون دیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کرو جی بھر کے جو کرنا ہو، کچھ ہے وہ نہیں، کون دیکھا ہے؟ معنی ہی یہی بنتے ہیں، الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، اور ہم لوگوں کو اب عذاب بھی نہیں ہونا ہے، یعنی عذاب کا وہ خطرہ جو دنیا میں رہتے ہوئے رہتا تھا وہ اب ٹل گیا ہم سے۔ بھائی عذاب کا کوئی خطرہ جنت میں جانے کے بعد ہے، نہ موت کا خطرہ نہ عذاب کا خطرہ۔ یہ خطرہ کہاں لگا ہوا ہوتا ہے اور کس کو لگا ہوا ہوتا ہے؟ دنیا میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور صرف مومن کو لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اسے برحق مانتا ہے اور وہ ہے بھی برحق، اسے ہی خطرہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور اسی لیے خطرہ لگا ہونے کی وجہ سے اس کی بھرپور طریقے سے وہ تیاری بھی کرتا ہے۔ اسی لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد الرحمن بہترین بندوں کی، عبادت گزار بندوں کی 12 صفات ایک ساتھ اللہ نے سورہ فرقان پارہ 19 میں بیان کیا ہے، سن چکے ہیں آپ۔ اس میں سے ایک صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ میرے جو نیک بندے ہیں نا عباد الرحمن، وہ مجھ سے اس طرح دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے پروردگار ہم کو جہنم کے آگ سے بچا لیجیے، اس لیے کہ جہنم سراپا تباہی کا نام ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو بتائیے یہ دعا کون کرے گا؟ جس کو پہلے جہنم کا یقین بھی تو وہ بچنے کی دعا کرے گا۔ اللہم اجرنی من النار، یہ دعا کون پڑھتا ہے؟ جس کو یقین ہے کہ جہنم برحق ہے، جنت برحق ہے۔ جنت کا سوال دنیا میں رہتے ہوئے کون کرتا ہے؟ جس کا ایمان ہو جنت پر۔ اور جہنم سے بچنے کی دعا کون کرے گا؟ جس کا پہلے ایمان ہو جہنم کے حق ہونے پر۔ تو فرمایا وما نحن بمعذبین، اور ہم اب عذاب بھی نہیں دیے جائیں گے، یعنی نہ موت آئے گی ہم لوگوں کو، ہمیشہ کے اب مزے ہی مزے ہیں۔ دنیا میں آپ کتنا بھی چیزیں جمع کر لیجیے اسباب، لیکن موت ہر وقت تلوار کی طرح انسان کے اوپر لٹک رہی ہے۔ موت کی تلوار ہر وقت ہر ایک کے گردن پر لٹک رہی ہوتی ہے، چاہے جو ہو، چاہے بادشاہ وقت ہو، امیر ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، ہے کہ نہیں؟ طاقتور ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک پر موت کی تلوار ہمیشہ لٹک رہی ہے۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد یہ خطرہ، یہ چیز ختم، موت نہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں ان ھذا لہو الفوز العظیم، آ گئی وہ بات، لوگوں یہ ہے بڑی کامیابی جہاں یہ شخص پہنچا ہوا ہے، اس کی کوشش کرو۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بڑی فوز مانے کامیابی، عظیم مانے بہت بڑی، جس کو اللہ بڑی کہیں وہ ہے بڑی، کہ جس کو ہم بڑی سمجھیں وہ ہے بڑی چیز۔ بھائی دنیا کو اللہ نے کیا بتایا؟ ایک حدیث میں ہے لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى الکافر منها شربة ماء، اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو کافروں اور اپنے دشمنوں کو اللہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ چنانچہ آخرت میں جس کی حیثیت ہے وہاں ایک گھونٹ پانی بھی انہیں صحیح طریقے سے نہیں ملے گا۔ آگے آ رہا ہے انہیں جب پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، یہ تو آپ بار بار حدیثوں میں بھی سن چکے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ ان ھذا لہو الفوز العظیم، لوگوں یہ ہے بڑی کامیابی۔
سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا داخلہ اسے نصیب ہو جائے، یہ ہے کامیابی۔ آگے فرمایا بہت عجیب جملہ ہے، تو یاد کر کے لے جائیں، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ چاہیے کہ جو عمل کرنے والے ہیں نا وہ اس جیسی جنت کے لیے عمل کریں۔ عمل کرنے والوں کو کیا چاہیے؟ دنیا میں عمل تو کر ہی رہے ہیں، چاہے اچھا کر رہے ہیں یا برا، عمل تو ہر وقت، یہ انسان ہے ہی عمل کی مشین، اس سے ہر وقت بولے گا، سوچے گا، دیکھے گا، جی سب عمل جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ لِمِثْلِ هَذَا، اس جیسی چیز اور اس جیسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ عمل کرنا ہے تو بھائی جنت کے لیے عمل کرو، اور جہنم سے اپنے آپ کو جو بچانے والے اعمال ہیں وہ عمل کرو، یہ ہے عمل۔ عمل تو یہ ہے لِمِثْلِ هَذَا، اسی جیسی کامیابی کے لیے۔ کون سی کامیابی؟ جنت کے ذریعے سے کامیاب ہونے کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی انہی لوگوں میں سے بنائے جو جنت کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب